تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 66۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ ترجمہ: اور انسان ازراہ انکار کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اسلامی عقیدہ ایسا تھا جسے کفار تسلیم کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہ آتی تھی، اسے وہ بداہت عقل کے منافی سمجھتے تھے اور اس وجہ سے اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ ایک روز ابی بن خلف کو کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی مل گئی۔ اسے لے کر وہ دوسرے مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ہاتھ میں یہ ایک بوسیدہ ہڈی ہے۔ حضور کا اس میں گرامی لے کر کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ اسے ازسر نو زندہ کیا جائے گا۔ تم خود سوچو، کیا یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے؟ کم و بیش تمام مشرکین کا یہی انداز فکر تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 67۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ ترجمہ: کیا یاد نہ رہا انسان کو کہ ہم نے ہی پیدا کیا اسے اس سے پہلے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے عام فہم انداز سے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ یہ بوسیدہ اور شکستہ ہڈیاں کیوں کر زندہ ہو جائیں گی، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں زندہ کرنے والے کی قدرت و حکمت سے تم ناواقف ہو۔ انہیں زندہ کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں نیست سے ہست کیا۔ اگر وہ عدم محض سے تمہیں موجود کر سکتا ہے تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کائنات کی تخلیق کا آغاز فرمایا، پھر وہ انہیں فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر آسان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ سورہ مریم آیت نمبر 68۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ ترجمہ: سوئے محبوب تیرے رب کی قسم، ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ قسم اٹھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں قیامت کے روز میدان محشر میں ضرور جمع کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ وہ شیاطین بھی جکڑے ہوئے لائے جائیں گے جن کی انگیخت پر انہوں نے راہ ضلالت اختیار کی۔ وہ شیاطین کی واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو معیت بھی، اور میت کا معنی زیادہ مناسب ہے۔ جثیہ جمع ہے، اس کا واحد جاسن ہے، اس کا معنی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا۔ وہ لوگ جب عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو مارے دہشت کے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور گھٹنے ٹیک دیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 69۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ ترجمہ: پھر ہم چن چن کر الگ کر لیں گے ہر گروہ سے ان لوگوں کو جو خداوند رحمان کے سخت نافرمان تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ جب کفار اپنے شیاطین کی معیت میں گروہ در گروہ جہنم کے ارد گرد کھڑے کر دیے جائیں گے، پہلے ان میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لیا جائے گا جو کفر اور سرکشی میں دوسروں سے بڑے ہوئے تھے، تاکہ سب سے پہلے انہیں دوزخ کا ایندھن بنایا جائے۔ اتیجن اشد کی تمیز ہے، اس لیے منصوب ہے، اس کا معنی ہے سرکش۔ سلیجن کی وضاحت کرتے ہوئے جوہری لکھتے ہیں، جب کسی چیز کو تو آگ میں جھونک دے تو عرب کہتے ہیں سلیت الرجل نارا۔ سورہ مریم آیت نمبر 70۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ ترجمہ: پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں تپائے جانے کے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ: اور تم سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا، یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، منکم کا مرجع کون ہے؟ نمبر 2، ورود کا مطلب کیا ہے؟
جمہور علماء کی پسندیدہ رائے یہ ہے کہ منکم کا مرجع نیک و بد، مومن و مشرک سب انسان ہیں، اور ورود کا معنی داخل ہونا ہے۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں ابی سمیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب حضرت جابر بن عبداللہ سے ورود کے معنی میں لوگوں کے اختلاف کا ذکر کیا تو حضرت جابر نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بہرے ہو جائیں یہ کان کہ اگر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے نہ سنا ہو۔ سب نیک و بد آگ میں داخل ہوں گے، اور آگ مومن کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہوگی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، یہاں تک کہ آگ شور مچائے گی کہ الہی ان لوگوں کی ٹھنڈک سے میری تمازت ختم ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نکال لے گا اور کافر وہاں اوندھے پڑے رہیں گے۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ورود سے مراد اس پل پر سے گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی۔ اگر یہ روایات صحیح ہوں تو پھر اس آیت کا وہی معنی ہوگا جو بیان ہوا، لیکن ان کی اسناد میں کیونکہ رد و قدح کی گنجائش ہے، اس لیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ منکم کا مرجع تمام انسان نہیں بلکہ صرف کفار ہیں جن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کلام سابق میں سب غائب کی ضمیریں ہیں، یہاں اچانک ضمیر خطاب کیوں ذکر کی گئی، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ التفات فی الضمائر اسلوب قرآن ہے، یکا یک غائب سے مخاطب اور مخاطب سے متکلم بدلتی رہتی ہیں، جیسے ارشاد باری ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ پہلے ضمیر غائب اور اس کے بعد ضمیر مخاطب ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 72۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ترجمہ، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوزخ میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 73۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ترجمہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں وضاحت سے، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ یہ تو بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ آرام دہ ہے اور کس کی نشست گاہ خوبصورت ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ کفار کو جب آیات قرآنی سنا کر دعوت حق دی جاتی تو وہ کہتے مسلمانوں، اپنی معاشی حالت کا ہماری معاشی حالت سے مقابلہ کر لو۔ اگر ہماری رہائش گاہیں تمہارے جھونپڑوں سے زیادہ خوبصورت اور آرام دہ ہیں اور ہماری محفلیں تمہاری مجلسوں سے زیادہ بارونق ہیں تو پھر ہمارے پیچھے چلو تاکہ تمہیں بھی زندگی کی عشرتیں نصیب ہوں۔ تم ہمیں اپنی پیروی کی دعوت دے کر ہماری زندگیوں کو بھی تلخ اور ویران بنانا چاہتے ہو۔ الفاظ مقامم بالفتح منزل اور مسکن، ندی کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جوہری لکھتے ہیں والندی علی فعیل مجلس القوم، آیاتنا ذوالحال ہے اور بینات حال ہے اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 74۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ترجمہ، اور ان احمقوں نے یہ نہ سوچا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، وہ ساز و سامان اور ظاہری سج دھج میں ان سے بہتر تھیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ دولت و ثروت راہ راست پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تم سے پہلے کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو سامان آرائش و زینت میں تم سے کہیں بڑی ہوئی تھیں، ان کے مکانات و محلات بڑے خوش منظر تھے، لیکن انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ملیا میٹ کر دیا گیا۔ دیکھو کہیں تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو۔ الاثاث و متاع البیت یعنی گھر کا سامان، رئین یعنی خوش منظر۔ تاج العروس میں اس کی تشریح ان الفاظ سے کی گئی ہے، وہ دلکش حالت اور ظاہری لباس جو آنکھوں سے دکھائی دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 75۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے جو گمراہی میں مگن ہو تو ڈھیل دیے رکھتا ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 75 کی تفسیر۔
تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ سرکشوں اور گمراہوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ انہیں سمجھنے کی مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انہیں عذاب کے شکنجے میں کس دیا جاتا ہے تب انہیں اپنی بے بسی اور بے یار و مددگار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 76۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ترجمہ: اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہترین ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کا انجام اچھا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 72 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ گمراہوں کی ہرما نصیبیوں کے ذکر کے بعد اب سالکان رشد و ہدایت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ اپنی طاقت اور سمجھ کے مطابق جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے نور ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے لطف و کرم سے انہیں ان منازل عالیہ اور مقامات قرب تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک پہنچنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ حدیث قدسی سے اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، یعنی جو شخص ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں ایک کرم اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ معلوم ہوا اگر طلب صادق ہو تو دوریاں سمٹتی چلی جاتی ہیں، قدم اٹھانا تیرا کام ہے اور منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 76 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں، اس کی وضاحت سورہ کہف میں گزر چکی ہے۔ مردن کا معنی مرجع، انجام اور لوٹنے کی جگہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 77۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد۔ سورہ مریم آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کیا کرتا تھا۔ آس بن وائل کے ذمے میری کچھ رقم تھی، میں اس سے مانگنے کے لیے گیا تو اس گستاخ نے کہا، بخدا میں یہ رقم تمہیں اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرے گا۔ میں نے اسے جواب دیا، بخدا میں تو ہرگز انکار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اس نے ازراہ مذاق کہا کہ جب مرنے کے بعد میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت میرے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، اس وقت میرے پاس آنا میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ غضب الہی جوش میں آیا اور اسے ان الفاظ سے سرزنش کی گئی۔ سورہ مریم آیت نمبر 78۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ترجمہ: اس لاف زنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب پر یا لے لیا ہے اس نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ؟ سورہ مریم آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ یعنی اس گستاخ اور احمق کو ایسا کہنے کی جرت کیوں ہوئی ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 79۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ترجمہ: ہرگز ایسا نہیں، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کرنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 80۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ ترجمہ: اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، یعنی اس کے مال اور اولاد کے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 81۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ترجمہ: اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لیے مددگار بنے۔ سورہ مریم آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ انہوں نے اس لیے بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ وہ آڑے وقت ان کی پشت پناہی کریں گے اور مشکل میں ان کے کام آئیں گے۔ ان کا یہ خیال غلط، سراسر غلط ہے، بلکہ یہ تو الٹا ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ علیہم ضدہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ ابن قتیبہ لکھتے ہیں، ای اعداء یوم القیامہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 82۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدہ۔ ترجمہ: ہرگز نہیں،
وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا اور وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔